ایسا ہے کہ مسند صدارت پر آفتاب طریقت ماہتاب شریعت حضور قبلہ استاذ العلماء آپ کا نام تو میرے سامنے ہے، لیکن بزرگوں کا نام اس طرح سامنے لینا تھوڑی میں اب بھی سمجھتا ہوں۔ میری مراد تو آپ سب سمجھ گئے ہیں، اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ میں دعا گو ہوں۔ میرا اللہ حضرت قبلہ کو صحت اور سلامتی والی عمر عطا فرمائے، آمین کو بیٹا سارے۔ آپ کے ساتھ حویلی لکھا حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ بیٹا یہ اتار دیں، یہ نیچے اتار دیں اپنا کیمرہ، یہ جو اس کو ذرا بند کر دیں، یہ بعد میں کر لیجیے۔ اور آپ کے صاحبزادگان جو ہیں وہ بہترین عالم ہیں، کہ حضرت صاحبزادہ ناصر مسعود صاحب زیدہ شرفہ اس وقت پی ایچ ڈی میں تھیسس پر ریسرچ ورک کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک علمی ادبی خانوادہ اور بلا شبہ ایک روحانی خانوادہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے خانوادے پہ خواجگان کی بڑی نگاہ ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ نگاہ اور یہ فیضان ان کی آنے والی پروردگار نسلوں میں منتقل فرمائے۔ مجمع جو ہے وہ گم ہے کہیں، نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ دعا ہو رہی ہے، اور نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کدھر دیکھنا ہے۔ ادھر ادھر نہیں دیکھیں۔ آپ کے جو نقیب محفل ہیں حضرت شاہ صاحب قبلہ، انہوں نے جو القابات سے نوازا ہے، اس پر بھی مجھے شرم سی آ رہی ہے۔ بالکل بھی مفتی نہیں ہوں، ذرا تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں، انتہائی نالائق، انتہائی نکمہ۔ آپ بابا فرید کے علاقے کے لوگ ہیں، چھوٹا جملہ تو نہیں تھا، میں پھر کہہ دیتا ہوں، آپ بابا فرید کے علاقے کے لوگ ہیں۔ یہ حضرت فقیہ اعظم کا علاقہ ہے۔ آپ یقین کریں، پاک وطن کے ساتھ ہماری کئی نسلوں سے وابستگی ہے، ہماری کئی نسلیں پاک وطن شریف آتی رہیں، لیکن آپ کے بصیر پور شریف کی کوئی سوغات مشہور نہیں۔ ہمارا گجرانوالہ سینٹری کے لیے معروف ہے، فیصل آباد کپڑے کے لیے معروف ہے، ہر علاقے کی کوئی نہ کوئی سوغات ہوتی ہے، لیکن آپ کا بصیر پور شریف جو ہے وہ شریف ہی اس خانوادے کی وجہ سے ہے۔ آپ میری بات پہ یقین کریں، یہاں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں آپ کے علاقے، ہزاروں قلعوں کے مالک میں نے یہاں دیکھے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا ان سرداروں کو۔ اگر کوئی جانتے ہیں تو آپ کے علاقے کو ایک علمی دنیا میں حضرت صاحب کا خانوادہ جو ہے اس کی نمائندگی فرما رہا ہے، تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ میں گفتگو کے لیے سورہ حجرات دیکھ رہا ہوں۔ سورہ حجرات قرآن حکیم کا 49 نمبر سورہ ہے، اور جس آیت کو میری آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں، یہ 13 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی توجہ ہے جی، میں پڑھنا شروع کر دوں جی؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اِنَّا، بیٹا یہ مکمل سادہ ہے نا، اس سے سادہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ اچھا، اِنَّا کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا،
अक्रमाकुम, अक्रम तफजील का सीगा है, इसका मान है उस जैसा कोई भी नहीं। मोहम्मद का रब इरशाद फरमा रहा है, शक नहीं करना, इन्ना अक्रमकुम, तुम में से ना उस जैसा तो कोई भी नहीं। फिर से पढ़ना चाहता हूं, तुम में से ना उस जैसा तो कोई भी नहीं। परवरदिगार क्या फरमा रहा है? फरमाइना अक्रमकुम, तुम में से शक नहीं करना, इज्जत ही उसकी है। मालिक, बसीरपुर के लोग उसकी इज्जत करते हैं। फरमाया इंदल्लाह, शक नहीं करना, मोहम्मद का रब उसकी इज्जत करता है। परवरदिगार की बारगाह में वो इज्जत वाला है। मालिक वो तो पराडो का मालिक होगा, 1000 मुरब्बे का मालिक होगा जिसकी तेरी बारगाह में इज्जत है। अल्लाह फरमाता है नहीं, वो जितना मर्जी गरीब हो, बात दौलत या मनसब की नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, शक नहीं करना, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी हो जाएगा। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं सूरह मुबारका आराफ देख रहा हूँ, 7 नंबर सूरह है और 156 नंबर आयत, 156 नंबर आयत मेरी आंखों के सामने है। आयत बहुत बड़ी है, मैं ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूँ, बाकायदा कभी इस आयत पर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं सबक सुना दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, वा का माना होता है और, रहमती का माना है मेरी रहमत, वसिअत का माना है घेरे में लिए हुए है, कुल्ल शैइन का माना है हर शय को। मेरी रहमत हर जगह मौजूद है और उसने हर शय को घेरे में लिए हुए है। मालिक फिर फरमाया फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, अल्लाह अपनी रहमत का हकदार उसे लिख देगा जो मुत्तकी हो जाएगा। आप ठंडा बोले हैं, कोई बात नहीं है, मैं सूरह मुबारका अनाम देख रहा हूँ, 6ठा सूरह है कुरान हकीम का। अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ, वा का माना है और, लऊ का माना है अगर, अन्ना का माना है फिर शक न करना, अहलल कुरा का माना है ये बस्तियों वाले, ये पिंडों वाले, आमनू का माना है मोमिन तो हैं, वत्तकौ बस मुत्तकी हो जाएं। लफतहना में लाम का माना है जरूर बिल जरूर, फतहना हम खोल देंगे, अलैहिम उन बंदों के ऊपर, बरकात बरकत की जमा, सारी बरकतें, मिनस्समाई वल अर्द, जमीन आसमान की सारी बरकतें अल्लाह उस पर खोल देगा जो मुत्तकी हो जाएगा। देखिए मैं बात वाज़ेह नहीं कर पा रहा, मैं फिर आगे चल रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मुझे सूरह मुबारका यहाँ से आले इमरान नजर आ रही है, 3 नंबर सूरह है और 120 नंबर आयत है। वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अल्लाह फरमाता है अगर तुम मुत्तकी हो जाओ तो दुश्मन की कोई चाल तुम पर असर ही नहीं करेगी। ओए होए यार, मुझे नहीं समझाना आ रहा। देखिए मैं सूरह ज़ुखरुफ पढ़ रहा हूँ, कुरान हकीम का 43वां सूरा है और मैं 67 ये देख रहा हूँ, मेरे सामने आयत है। मालिक फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन, जितनी मोहब्बतें हैं दुनिया में सारी कयामत के दिन किधर मेहंदी पे यार, इधर उधर सारा मजमा मेरी तरफ देखे, जितनी मोहब्बतें हैं दुनिया में सारी एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगी कयामत के दिन। मालिक फिर फरमाए इल्लल मुत्तकीन, मुत्तकियों का यराना यहाँ भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा।
دیکھیں میں سورہ مریم پڑھ رہا ہوں، 19واں سورہ ہے اور میں 85 نمبر آیت دے رہا ہوں. فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. متقی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لائے جائیں گے. نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لائے جائیں گے. دیکھیں میں پھر آگے پڑھ رہا ہوں، سورہ لیل میرے سامنے آ رہی ہے، 92 نمبر سورہ ہے اور مجھے 5ویں آیت نظر آ رہی ہے، 6ٹھی آیت نظر آ رہی ہے، میں 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. زندگی میں آسانی چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ. زندگی میں آسانی چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ. بھئی میں عرض کر، اچھا مجھے سورہ مبارکہ نحل یاد آ رہی ہے، 16 نمبر سورہ ہے اور میں 16 نمبر سورہ سے 31 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 31 نمبر آیت آ گئی ہے اور آپ چپ ہیں، میں کیسے اس آیت کو پڑھوں گا بھائی؟ اتنا بڑا مجمع اور سبحان اللہ کی آواز اتنی ٹھنڈی ہے، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو. مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار. اللہ فرماتا ہے میری جنت کے نا کافی سارے باغ ہیں، کافی سارے باغ ہیں جنت کے، ایک باغ نہیں ہے. لفظ ہے جنات، مانے میری جنت کے کافی سارے باغات ہیں. تو مالک پھر فرمایا جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار. ان جنت کے باغات کے نیچے نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور یہ مائک بند، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سارے بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. تو میں عرض کر رہا تھا جنات عدن يدخلونها. مالک فرماتا ہے میری جنت کے کافی سارے باغات ہیں، میری جنت کے کافی سارے باغات. لہم فیہا ما یشاؤون، ان باغات میں میں نے وہ سب رکھا ہے جو تمہارا دل کرتا ہے. اچھا میں حیران اس بات میں، باشعور بندے ہیں اور وہ منہ اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. جو نلائق غریب آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اس کی شکل دیکھنی ہے تاکہ میرے حلق سے قرآن نکلے اور آپ کے سینے میں اتر جائے، اور منبر چھوڑنے سے پہلے سب کا سینہ مدینہ ہو جانا چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں اللہ نے وہ سب کچھ رکھا ہے جو تم چاہتے ہو. اے چودھری میرے حال دیکھو یار، پھر پڑھنا پہ گیا. اللہ پہ فرماندا ہے میں جنت سے تو سب کچھ رکھیا ہے جو تہاڈا دل کردا ہے. وہ جدا دل کردا ہے نا میری شادی ایک تو زیادہ شادیاں ہو جان، اللہ فرماندا ہے میں وہ حوراں رکھیاں نے جنہاں نو اج تک کسے نہیں ویکھیا. حوراں نو اج تک کسے نہیں ویکھیا. حوراں نو تسی ویکھ آئے تے پھر بول دے کیوں نہیں حوراں نو اج تک؟ وہ جدو آکھیے نا حوراں نو کسے نہیں ویکھیا تے کسے اور ہوندے نے. ایک شخصیت جو اپنے صحابہ میں بیٹھ کے فرما رہے گے میں رات فیصلہ کر کے آیا، تو ابو بکر واسطے میں، تو عمر واسطے میں، تو مولا علی واسطے میں، تو عثمان غنی واسطے میں. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی فرمایا اتنے میں حوروں کی سردارہ نے آگے بڑھ کر کہا آپ بھی سید ہیں میں سیدہ ہوں، میں ان کی سیدہ ہوں آپ نبیوں کے سید ہیں. جب اس نے اپنا رشتہ میرے سامنے رکھا تو میں نے فرمایا تجھے بلال کو دیا. اب وہ کہنے لگی میرا حسن تو دیکھیں، میرا ناز تو دیکھیں. آپ نے فرمایا چپ کر، بلال نے محمد کے جلوے دیکھے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں لہم فیہا ما یشاؤون،
اوے بادشاہ میری گل سنو، جڑا اللہ کو ٹر جے وہ واپس تھوڑی ہوندا ہے. اوے جڑا اللہ کو ٹر جے واپس ہوندا ہے؟ جڑے بندے چپ بیٹھے ہو تہاڈا ابا آ گیا تے پھر بولو نا میرا، جڑا اللہ کو ٹر جے واپس ہوندا ہے؟ انا للہ و انا، جڑا اللہ کو ٹر جے واپس، وہ جڑے نہیں ہوندے انہاں نوں سائیڈ تے کرو. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ مطلب ہے جڑے جا کے واپس نہیں ہوندے او ہور نے، تے جڑا جا کے واپس آ جے او دی نالین دی برابری کوئی نہیں کر سکتا. جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جسے سمجھ آ رہی ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو ذرا. تو پھر میں آگے پڑھوں نا، اللہ فرماتے ہیں لہم فیہا ما یشاؤون، ان جنت کے باغات میں وہ سب رکھا ہے جو تم چاہتے ہو. یا اللہ دے دے. فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، جو متقی ہو جائے گا میں جنت کے باغات اس کے نام کر دوں گا. وہ کنیا جنتا، وہ لفظ ہے جنات. کیا لفظ ہے؟ وہ جنات کا معنی ہوتا ہے واوا شاریاں جنتا. بھئی اگر لفظ آتا نا جنتو، بھئی اگر زبر آتی نا تو میں معنی کرتا ایک جنت اوپر کھڑی آئی ہے. لفظ ہے جناتو، معنی ہے واوا شاریاں جنتا. اور معیار جنت کیا ہے یار؟ سندھی ٹوپی بھی پائی ہے، چمک دی ہے، سر بھی سوٹ کے بیٹھے ہو یار، میرے ور دیکھو میرا بچہ. اور معیار کیا ہے جنت کا؟ 3 نمبر سورہ ہے آل عمران اور 133 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس ایک جنت کی چوڑائی پوری زمین کے برابر ہے اور سارے آسمانوں کے برابر ہے. بھئی جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ ساری زمین اور سارے آسمان کے برابر ایک جنت. اچھا بھئی قرآن، ایک رضوی عالم ہے، انہوں نے مجھے ابھی قرآن گفٹ کیا، دوستوں کا قرآن ہے، ریڈ کلر میں ہے، گاڑی میں موجود ہے. اس کے حاشیے پر وہ لکھتے ہیں کہ ایک یہودی عالم مصطفیٰ کے پاس آیا اور اس نے آگے پوچھا جی کہ آپ سچی میں نبی ہیں؟ فرمایا ہاں. یہ سچی میں قرآن اللہ کا کلام ہے؟ فرمایا ہاں. تو یہ جنت واقعی اتنی بڑی ہے کہ ساری زمین کے برابر ہے اور پورے آسمانوں کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں. اللہ نے برحق فرمایا. اب اس نے پوچھا اگر آقا اگر یہ جنت اتنی بڑی ہے کہ ساری زمین اور پورے آسمانوں کے برابر ہے تو اللہ نے یہ جنت کہاں رکھی ہے؟ نبی مسکرا کے اسے دیکھ کے فرماتے ہیں جب رات نکلتی ہے کہیں دن دیکھا ہے تم نے؟ جب رات نکلتی ہے کہیں دن نظر آیا ہے تجھے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا دن کہاں چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں تو جانتا ہوں نا کہاں جاتا ہے. اور جب دن نکلتا ہے کہیں رات نظر آئی ہے تجھے؟ اس نے کہا نہیں آقا مجھے رات تو کہیں نہیں نظر آتی. آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، مجھے تو پتا ہے وہ رات کہاں جاتی ہے. تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، دن نکال کر جہاں رات رکھتا ہوگا وہاں جنت بھی رکھ لیتا ہوگا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. تو جنت ہے متقی کے لیے، عزت ہے متقی کے لیے، جنت ہے متقی کے لیے، قیامت کے دن مہمان نوازی ہے متقی کے لیے، دشمن کی چال نہیں چل سکتی متقی کے لیے، قیامت کے دن یاری کام آئے گی متقی کی، زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی متقی کی، عزت ہے متقی کے لیے، رحمت ہے متقی کے لیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے قرآن پڑھ لوں؟ بھئی مجمع زیادہ ہے، سبحان اللہ ٹھنڈا بولتے ہو. میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں اور مجھے سورہ طلاق سامنے آ رہی ہے، 65واں سورہ ہے اور میں اس کی 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے آیت آ گئی ہے. مالک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بھی میں ہی ادا کر لوں گا. بھئی ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں.
میں دوسری آیت لے رہا ہوں یہاں سے، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے تو اس کے لیے نجات کی راہ بھی نکال دوں گا۔ نہیں میں سمجھا پایا، اللہ فرما رہا ہے تیرے تے کدھرے بھی اوکھی پیڑی بنی میں کر دیاں گا، پر میری شرطیں وے جے تسی متقی ہو جاؤ، مجھے آپ اجازت دیں تو میں اگلی آیت پڑھ لوں جو ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تم متقی ہو جاؤ تو میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکو گے، تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ اچھا یارا اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی تو سورہ شورا میرے سامنے ہے، 26واں سورہ ہے اور 90 نمبر آیت ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، زمانے والو جنت متقیوں کے لیے چل کر آئے گی۔ زمانہ جنت کی طرف جائے گا لیکن جنت متقیوں کے لیے چل کے آئے گی۔ اچھا میں سورہ مریم پڑھ رہا ہوں، 19واں سورہ ہے، میں 63 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اللہ فرمایا تم میں سے جو متقی ہو جائے گا اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ ہاں تم میں سے جو متقی ہو جائے گا اسے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ اچھا اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو میں خطاب شروع کر لوں؟ نہیں آپ میں مجھے مزہ نہیں آ رہا پڑھ کے یار، چشتیوں کا آستانہ ہے، باب فرید کے خادم بیٹھے ہو جسے قرآن سے جتنی پیار ہے اتنا سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ اچھا بھائی رکو، سورہ بقر پڑھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، 183 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مومنو میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اچھا بھائی سورہ بقر پڑھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے اور 20+ آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو میں نے تم سے نمازیں پڑھوائی ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اچھا بھائی میں سورہ الحج پڑھ رہا ہوں، 22واں سورہ ہے اور 36 نمبر آیت لے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جس دن تم قربانی کرتے ہو تو تمہاری قربانی کا خون مجھے نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، میں نے قربانیاں بھی اسی لیے کروائی ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اچھا بھائی میں پھر سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے تزودوا، میری بارگاہ میں آؤ تو زاد راہ ساتھ لایا کرو، میرا بیت اللہ کا طواف کرنے آؤ تو زاد راہ ساتھ لایا کرو۔ مالک پھر فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، میں نے حج بھی اسی لیے کروایا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اچھا بھائی سورہ مائدہ پڑھ رہا ہوں، 5واں سورہ ہے اور 27 نمبر آیت لے رہا ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین، شک نہ کرنا میں عبادتیں قبول ہی اس کی کرتا ہوں جو متقی ہو جاتا ہے۔ بھئی اگر اجازت دے تو میں خطاب شروع کروں؟ ایسے نہیں میں کر سکتا، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا یا نہیں مزہ آیا، نہیں مزہ آیا۔ یا میں سورہ انفال پڑھ رہا ہوں، 8واں سورہ ہے، میں 29 نمبر آیت لے رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، مومنو اگر تم متقی ہو جاؤ تو میں تمہارے اندر فرقان پیدا کروں گا، اندر تمہارے من کو مفتی بنا دوں گا، تمہارے اندر سے آواز آئے گی یہ درست ہے یہ غلط ہے۔ اگر تم متقی ہو جاؤ، بھائی مجھے اجازت دو تو میں خطاب شروع کروں؟ مجھے نہیں مزہ آ رہا، میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے اور میں 282 نمبر آیت لے رہا ہوں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اگر تم متقی ہو جاؤ تو زندگی گزارنے کا علم تمہیں اللہ عطا کرے گا۔ بھائی مجھے اجازت دو تو میں خطاب شروع کروں؟ مجھے نہیں مزہ آ رہا، اتنے جوان اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، حضرت صالح کی امت میں بندے بچ وہی گئے تھے جو متقی تھے۔ مجھے اجازت دو تو میں خطاب شروع کروں؟ نہیں کر سکتا۔ یا
نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے عائشہ صدیقہ، اے خدیجہ الکبریٰ، اے میمونہ ام سلمہ مصطفیٰ کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، زمانے کی عورتیں تمہاری جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ وجہ فرمائے ان اتقیتن، اس لیے کہ محمد کے نکاح میں آنے والی ہر بی بی متقی ہے۔ مجھے اجازت دے تو میں خطاب شروع کروں؟ مجھے نہیں مزہ آ رہا، تو کیوں بیٹھا ہے یہاں پہ؟ یار چلا جا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو۔ یار یہ تقوی شے کیا ہے؟ آخر اللہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں آپ چپ ہیں، میں سورہ جاسیہ پڑھو، واللہ ولی المتقین، جو متقی ہو جائے گا وہ میرا یار ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، جو متقی ہو جائے گا وہ میرا یار ہے۔ متقی میرا یار ہے۔ نہیں میں سمجھا سکا، اللہ فرما رہا ہے فرید میرا یار ہے، نور محمد مہاروی میرا یار ہے، ہاں غزالی زمان میرا یار ہے، محدث اعظم میرا یار ہے، فقیہ اعظم میرا یار ہے، داتا علی حجویری میرا یار ہے، معین الدین میرا یار ہے، اللہ وہ دین میرا یار ہے۔ یا اللہ اتنے یاروں کا کیا کرے گا؟ فرمایا قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو سبق مل جائے گا، اور جسے اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں اسے محمد کے یاروں پہ کیسا اعتراض ہے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے، میں خطاب شروع کروں۔ نہیں مزہ آ رہا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ، سورہ توبہ پڑھو، 9 نمبر سورہ ہے، 4 آیت لے رہا ہوں، ان اللہ یحب المتقین، شک نہیں کرنا متقی میرے محبوب ہیں۔ مجھے اجازت دے تو میں خطاب شروع کروں؟ نہیں مزہ آ رہا یار، چپ کر کے بیٹھے ہو۔ میں سورہ ہود پڑھو، 11 نمبر سورہ ہے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، شک نہ کرنا قبرستان تو بڑے ہوں گے پر سونی قبر اسی کی ہوگی جو متقی ہوگا۔ ہاں سونی قبر اسی کی ہوگی جو متقی ہوگا۔ یار اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، میں خطاب شروع کروں؟ میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، قرآن حکیم کا 49 نمبر سورہ ہے، تقریر ختم ہوئی، وہ یہیں سے شروع ہوئی اور یہیں پہ ختم ہو گئی۔ سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے 49 نمبر سورہ آ چکا ہے، اور میں اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 6ٹھی آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ تیرے جیسے بچوں کے سامنے قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے میرے لیے یار، چپ بیٹھے ہوئے ہو سامنے بیٹھ کے۔ دیکھیں میں شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رک جاؤ بیٹا، رک جاؤ۔ رسول اگر یہاں پر ہیں، ہم اگر یہاں آ جائیں، یہ سمجھ آ گیا ہے کہ رسول سے آگے نہیں جانا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ تو کہاں ہے؟ مجھے بتا میرا اللہ تو کہاں ہے، تاکہ تو آگے ہو جائے ہم پیچھے ہو جائیں، ہم کہیں اللہ سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آگے نہ بڑھو، رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ تو مجھے سمجھ آ گیا ہے، لیکن اللہ کہاں ہے؟ میں اللہ سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ اب آپ چپ ہیں، میں کیسے بتاؤں کہ اللہ کہاں ہے؟ نہیں مزہ آ رہا
جس نے پوچھنا ہے اللہ کہاں ہے مجھے بتاؤ میں بات کروں. اللہ سے آگے بندہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ تو کہاں ہے کہ میں تجھ سے آگے نہ بڑھوں؟ اللہ فرماتا ہے زمانے والو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے اس نے خدا کی اطاعت کی ہے. زمانے والو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جس نے مصطفیٰ کی بیعت کی ہے سمجھو خدا کی بیعت کی ہے. زمانے والوں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ کسی کی ادا ہے محمد، کسی کی ادا ہے محمد، کسی کی وفا ہے محمد، کسی کی رضا ہے محمد، کسی کی ادا ہے محمد، کسی کی رضا ہے محمد، کسی کی وفا ہے محمد. یہ کس نے کہا کہ جدا ہے محمد؟ حقیقت میں نور خدا ہے محمد. پتہ چلا جو مصطفیٰ کے آگے بڑھا، جو مصطفیٰ کے آگے بڑھا سمجھو وہ خدا کے آگے بڑھا. اب اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. شک نہیں کرو اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. مجھے نہیں نہ سمجھ آ رہی، میں نالائق آدمی ہوں. حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ سے کوئی بات کروں تو آپ مجھے روک دیں گے، شاہ جی چپ کرو میں جانتا ہوں. جو جانتا ہو اسے سننے کی ضرورت نہیں. اچھا چلو حضرت مفتی صاحب ساری بات مجھ سے سن لیں، سننے کے بعد کہیں کہ میں جانتا ہوں، میں نہیں مانوں گا. آپ نے مجھ سے سنی ہے، جو سن لے وہ جانتا نہیں، اور جو جانتا ہو اسے سننے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہا ہے زمانے والوں میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. اچھا میں نہیں پڑھتا، تمہارے والی بات نہیں، میں نہیں کھولتا، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو سارے یہاں. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کا. اللہ تو سنتا ہے کہ جانتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. اللہ اگر تو سنتا ہے تو پھر جانتا تو نہیں، اور اگر تو نے سنی ہے تو پھر جانتا تو نہیں، اور اگر تو جانتا ہے تو پھر سننے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خاموش، یہاں متقی کا مسئلہ ہے اور شان محمد کا مسئلہ ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا مسئلہ ہے. اسے میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. یا اللہ چکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آدم کے بچوں محمد کے بارے میں جو تم کہتے ہو اسے میں سنتا ہوں، جو دلوں میں رکھتے ہو اسے میں جانتا ہوں. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے. میں آگے پڑھوں؟ میں آگے پڑھتا ہوں. اللہ عمر دراز کرے آپ کی. ایک دفعہ پھر کھڑے ہوں گے، کھڑے دوبارہ نعرہ لگائیں. میں یا ایھا الذین، اوے پتر، اوے نعت خانوں میرے بچوں مجھے آگے قرآن پڑھنے دو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مومنو محمد کی بارگاہ ہے، مومنو مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، مومنو میرے حبیب کی بارگاہ ہے. خبردار ہو جاؤ، یہ بارگاہ رسالت ہے. آہستہ قدم رکھنا، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اوپر نہیں جائے.
اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں پست کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. دیکھو نبی کو ایک دوسرے کی طرح مت بلاؤ. دیکھو نبی کو یا اللہ میں چاچے کو چاچا کہتا ہوں, یا اللہ میں مامے کو ماما کہتا ہوں, یا اللہ میں ماموں کو ماموں کہوں گا. اللہ فرمایا رشتے اپنے پاس رکھو. میرا محبوب کوئی تم جیسا, میرے محبوب کو ایک دوسرے کی طرح مت بلاؤ. ان تحبط اعمالکم. اور سنو, اگر تم نے نبی کے سامنے آواز کو اوپر کیا یا نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر بلایا تو میں تمہارے اعمال جلا دوں گا. تمہاری نمازیں جل جائیں گی, تمہارے روزے جل جائیں گے, تمہارے حج جل جائیں گے, تمہاری زکاتیں. نظر ان کی شمس و قمر کہنے والوں, چہرے کو ماہ بدر کہنے والوں, زلف ان کی لیل القدر کہنے والوں. نہیں پڑھتا, آپ نہیں سننا چاہتے. میرے پوری زندگی میں شعر نہیں آتا تقریر میں. بڑی مشکل سے کوئی شعر یاد آ رہا ہے, بڑی مشکل سے کوئی شعر یاد آ رہا ہے. نظر ان کی شمس و قمر کہنے والوں, ہاں چہرے کو ماہ بدر کہنے والوں, زلف ان کی لیل القدر کہنے والوں, سایہ نہیں ذرہ پر کہنے والوں, زلف ان کی لیل القدر کہنے والوں, چہرے کو ماہ بدر کہنے والوں, نظر ان کی شمس و قمر کہنے والوں, سایہ نہیں ذرہ پر کہنے والوں, بڑے بے ادب ہو بشر کہنے والوں. بھائی بولو, میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تمہاری نمازیں سڑ جائیں گی, تمہارے روزے جل جائیں گی, تمہارے حج جل جائیں گی, تمہاری زکاتیں جل جائیں گی, تمہارے پلے کھ نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اور تمہیں, اوے پتر کدھر دیکھ رہے, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تم سمجھو گے میں نمازی ہوں لیکن وہ جل گئی ہوں گی. تم سمجھو گے میں روزہ دار ہوں لیکن وہ جل گئے ہوں گے. یا اللہ چکر کیا ہے؟ آپ کہو تو میں اگلی آیت شروع کروں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. جن بندوں کی آوازیں محمد کی بارگاہ میں اونچی نہیں نکلتی, جن کی آوازیں وہ نبی کی بارگاہ میں اونچی نہیں نکلتی, اولئک الذی. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میں خوش ہوں, آپ سب پر میں خوش ہوں. میرا اللہ آپ پر راضی ہو جائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوا جاؤں گا. جوان آپ بھی سبحان اللہ کہو لال ٹوپی پہن کر. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ آپ کی ساری فیملی کو مکہ مدینہ کی زیارت عطا فرمائے, آپ کی آل اولاد کی خیر ہو, اور شہ فقیر کا. اچھا سن رہے ہو, میں آگے پڑھتا ہوں. فرمایا یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. زمانے والوں سنو, جس کے دل میں رسول کا ادب آ جائے, جس کے دل میں محمد کا احترام آ جائے, جس کے دل میں میرے محبوب کی عزت آ جائے, میں اللہ نے ان کے دلوں کا ٹیسٹ لیا ہے, ان کے دل ہی متقی ہیں. یہی ہے تقوی, مصطفیٰ کی عزت, مصطفیٰ کا حیا, مصطفیٰ کا احترام, یہی ہے تقوی. میں واپس چلتا ہوں, واپس. اللہ فرماتا ہے جس دل میں نبی کی عزت ہوگی وہ جنت کی طرف نہیں جائے گا, جنت اس کی طرف چل کر آئے گی. جس دل میں نبی کی عزت ہوگی فرشتے اسے سلام کریں گے, اللہ اس کی عزت کرے گا, اللہ اس کو رحمت دے گا, اللہ اس کو برکت دے گا. جس دل میں نبی کی عزت ہوگی, 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 جس دل میں نبی کی عزت ہوگی. رات آج ختم ہو گئی گفتگو, تقریر ختم ہوئی. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی آیا تو اس پر پھر خطاب کروں گا. آدھی رات کا وقت ہے, مدینے کی گلیاں ہیں,
آمینہ کا لال ہے، اور مدینے کی گلیوں میں ایک گھر آیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، نبی اندر داخل ہوئے، کوئی شخصیت مصلی پر نماز میں تھی، جب نبوت کی خوشبو آئی، مجھے نہیں پتا کہ وہ سجدے میں تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ رکوع میں تھے، میں نہیں جانتا کہ وہ قیام میں تھے، مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے جب مصطفیٰ کی خوشبو آئی، نمازی نے نماز کو وہیں توڑا اور پلٹ کر مصطفیٰ کو سلام کیا۔ اب نبی نے ابو بکر کا چہرہ دیکھ کر کہا، ابو بکر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آئے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا، ابو بکر آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ تو نماز میں تھے نا؟ جی یا رسول اللہ، تو آپ نے نماز توڑ دی؟ ابو بکر یہ آپ نے کیا کیا؟ ابو بکر جی یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں آدھی رات کو کچھ چولہے پر ہانڈی پک رہی ہے، مجھے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جملہ نبی کی زبان سے نکلا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر نبی کو دیکھ کر کہنے لگے، این قدر مستم کہ از چشمم شرابہ ادبرو، این قدر مستم کہ از چشمم شرابہ ادبرو، این قدر مستم کہ از چشمم شرابہ ادبرو، این قدر مستم کہ از چشمم شرابہ ادبرو۔ مزہ آئے گا تو میں آگے پڑھوں گا، ورنہ چھوڑ کر یہی چلا جاؤں گا۔ این قدر مستم کہ از چشمم شرابہ ادبرو۔ حضرت ابو بکر نے نبی سائیں کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ لی اور کہنے لگے، آقا جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے میری آنکھیں آپ کے نور کے نشے میں مست ہیں۔ این قدر مستم کہ از چشمم شرابہ ادبرو، آقا آپ کی محبت میں میرا دل جلا جا رہا ہے، میری خوش نصیبی یہ ہے کہ محبوب کو آج عاشق صادق کے دل کی خوشبو آ گئی ہے۔ قطرائے، اللہ کرے موبائل ٹوٹ جائے ادا جڑا ساری تقریر اچ موبائل اچ گھوم رہا ہے، قطرائے خونے جگر گر من با دریا ریختی، سائیں اگر میرا سینہ چیرا جائے، اس میں سے دل نکالا جائے، اسے چیرا جائے اور اس میں سے ایک قطرہ دریا میں پھینکا جائے، ماہی گریاں سینہ بریاں ماہی زیابہ ادبرو، میرے دل میں آپ کی محبت کی کتنی تڑپ ہے، اگر سمندر کی مچھلیوں میں وہ قطرہ چلا جائے تو میری محبت دیکھ کر سمندر کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گی۔ بھائی میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، ابو بکر نے فرمایا، ماہ من تمہاری روتی آنکھوں کو میرا سلام ہے، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ ماہ من در نیم شب، لیکن آج بھی جو شعر آ رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے، وہ بھی حدیث ہے، ترجمہ کر رہا ہوں فارسی میں۔ ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو، سجدہ کے باشد روا زیافتابہ ادبرو، آپ ہی نے تو کہا ہے آقا اگر سورج سر پر آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے، اگر سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے، اگر سورج سر پر آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ اللہ کی ختم نبوت کا سراج منیر آدھی رات کو ابو بکر کے سر پہ آ گیا، اب میں نمازیں پڑھوں گے آپ کی زیارت کروں؟ اب اس بات سب ہے
آفیس صاحب ادھر آئے، آفیس صاحب جلدی سے. حضرت ابو بکر صدیق دی تمنا سامنے ہو اگر